لبدیاں نہیں ٹر جاون اکوان تے ماواں لبدیاں نہیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد سلیم صاحب جو ماں کی شان میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں صرف 2 منٹ کی حاضری کے لیے صوفی محمد اسلم صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوشے میں صلو علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہونا دننا مہینے نا ہونا دننا مہینے نا ویسال جنوری اشر دے وچ امنا تے لال جنوری نا دننا مہینے نا ویسال جنوری تے گل اشر دے وچ امنا تے لال جنوری تے باپ جس نے بڑھائی باپ جس نے بڑھائی سرکار دو عالم کو او کہندا پھرے عشق وچ او کہندا پھرے عشق وچ او لال پار جنوری نا دن نہ مہینے نا سال جنوری تے کنڈ کرنا تو کنجا تو کنڈ کرنا تو کنجا تو رخ پھیر پنجا تو جنت تے جہنم دی جنت تے جہنم دی او کل پار جنوری جنت تے جہنم دی گل پار جنوری تے رب عرش بلایا ہے رب عرش بلایا ہے سونے محمد تے امت بخشوانے دی گل پار جنوری امت بخشوانے دی گل تیرے جنوری او نائت یاری نائت یاری نارے جناری تیری بخشش دی گل تیرے عمل جنوری تیری بخشش دی گل تیرے عمل جنوری تیرے کا ساتھ بدلے بھی دنیا تیرے کا ساتھ بدلے بھی دنیا پڑھنے کے ساتھ معبود کا آپ چرت میں زمانے کا ہوئے بلی تیرے کے مانے پیرا دکھا بلا او ماں پیارے او ماں پیار اس مجھے ڈوبا تے الگ کسے نہیں پایا ماں دیا پیرا اور چلے جنت تے پاک نبی فرمایا اے مانی پاک اور دعا دے سڑکے مانی پاک دعا دے سڑکے ارد پہ ملے مجھے اور لکھاں بریاں نالو نگلے بھائی دی ادھر اور لکھاں بریاں نالو نگلے بھائی دی ادھر تے مانی خدمت اوج دے بندہ او ساری رات کلوبے
فرشتوں مالات تے کڑی جانا ماشاء اللہ یہ صوفی محمد اسلم صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. تلاوت قرآن مجید شروع میں ہو چکی ہے اور ایک دفعہ پھر حصول برکت کے لیے اور حصول سال ثواب کے لیے میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں استاذ الحفاظ استاذ القراء عزت مآب جناب محترم قاری خالد محمود نقشبندی صاحب کو. وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وما في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ما جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء
السيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو، اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، تمہارے گھروں میں ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ آشانہ آفاق میں بے چین بسنے والوں،
اور اے کاشانہ آفاق میں بے چین بسنے والوں لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں استاد الحفاظ استاد القراء جناب محترم قاری خالد محمود نقشبندی صاحب دو مملکہ سے قرأت قرآن مجید فرما رہے تھے. اب میں مختصر سی حاضری کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. ہمارے ملکپور سے تشریف لائے ہوئے مہمان عزیز القدر اور انتہائی عقیدت و ولایت جناب محترم ظفر اقبال صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. فضل رب الاولا اور کیا چاہیے. فضل رب الاولا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے سب مل کے پڑھو. مل گئے مصطفیٰ اور کیا بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تم پہ ایمان لانے کے باعث ہوئے. تم پہ ایمان لانے کے باعث ہوئے. قبر میں روشنی اور کیا چاہیے. قبر میں روشنی اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ان کے نصرت ملی اور کیا چاہیے. ان کے نصرت ملی اور کیا چاہیے. بن گئے امتی اور کیا چاہیے. بن گئے امتی اور کیا چاہیے. ماشاءاللہ مجھے خوبصورت انداز میں مولانا ظفر اقبال صاحب ملکپور سے اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اب میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں حضرت جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا انعام الرحیم صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نہیں کوئی اوقات گنہار دی 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 جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی اور کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی کیونکہ منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی شان ویکھو سون دے دربار دی شان ویکھو سون دے دربار دی اور جنہ تیرے در دے ٹکڑے کھا لئے یا رسول اللہ جنہ تیرے در دے ٹکڑے کھا لئے گل کر دے میں او عرشوں پار دی گل کر دے میں او عرشوں پار دی جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی ماشاء اللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا انعام الرحیم صاحب بڑے خوبصورت انداز پر حاضری پیش کر رہے تھے بلا تاخیر منات کے لیے دعوت دیتا ہوں شہر گجرات سے ہمارے آئے ہوئے مہمان انتہائی دلسوز آواز گلے گلشن آل رسول سید عثمان شاہ صاحب نقشبندی کو وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے کلمہ شریف کو مل دیجیے لا الہ الا
حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی در در تے سر نو جھکایا مینو خیر کسے نہ پایا سونے مرشد گل نہ لایا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور اعلیٰ اسی سگ نبی سرکار دے ہاں نالے خاتم آنے اطہار دے ہاں اسی سگ نبی سرکار دے ہاں نالے خاتم آنے اطہار دے ہاں نالے منگتے ہو دے دربار دے ہاں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا یا محمد سرور صلی علی وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا میرا سونا آقا آوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور چھڈو دنیا دے کھلیا بازاراں نوں کرو صاف دلے دیاں ناڑاں نوں لبو کملی والی سرکاراں نوں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی آقا قبر میری تے آ جانا مینو اپنی دید کرا جانا نالے مہر محمدی لا جانا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا یا محمد سرور حسین حسین
محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. جے ویکھاں میں امنا ولے تے کچھ نہیں میرے پھلے جے ویکھاں تیری رحمت ولے تاں بلے 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 تے سیواری میں توبہ پنی تے میں ہاں بیت پارا پھر بھی تیرے فضل دی مولا آسان رکھن والا پھر بھی تیرے فضل دی مولا آسان رکھن والا باساں وچوں خوشبو نہ آوے تے رس نہ نکلے چھلیاں نیت نہیں یہ صاف محمد تے کی لینا وچ چھلیاں تے برے بندے نو میں نہ پڑھ ٹریا تے برا نہ لبا کوئی جد اپنے ول جاتی ماری تے میں تو برا نہ کوئی محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی پائی پائیاں دے اترتی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ نے سر دے او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ نے سر دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اچھیاں تائی جنہ نیویاں نال نبھائی در مرشد دا در مرشد دا
اجڑوں نکھڑی او پگیاڑا جوگی کیڑی بکری اجڑوں نکھڑی او پگیاڑا جوگی عملہ والے او لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے ٹپڑ نہ دیڑ محمد بچا تے کامل پیر گنا دے صدا بہار تیس باغ تے کدی خزان آوے ہومن خیز ہزاراں آئی تے ہر بھکھا پھل کھاوے ماشاءاللہ یہ تھے گلے گمشن علیہ رسول سید عثمان شاہ صاحب نقشبندی گجرات سے تشریف لائے، بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں فاضل محتشم فاضل جلیل عالم نبیل خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نواز رشید جلالی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے واعظ حسنہ سے ہماری قلوب و عظمت و معطر کریم محبت ستانی کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم صدقت يا رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نہ درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیار ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیار ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے بندتے تمہارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیار ہوئے ہیں اور کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام اج اسی سارے اصال ثواب کی بزم میں حاضر ہوں عزت مآب محترم المقام جناب محترم ملک سجاد صاحب محترم محمد اعجاز صاحب انہوں دی والدہ ماجدہ اور فاضل محتشم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ندیم صاحب نقشبندی اللہ انہوں سے کاملہ حضرت عطا فرمائی ندیم مدر اللہ انہوں نے اصال ثواب کی بزم اج اسی سارے حاضر اسٹیج سے جنجت علماء کرام بالخصوص استاد العلماء اس مرکز کے روح روان حضرت علامہ مولانا محمد ایوب صاحب صدیقی نقشبندی مجددی چوراہی آپ تشریف فرما ہیں دیگر حضرات علماء کرام جتنے بھی دل وغیر نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. میں قرآن کریم نظروں 27واں پارہ خودی آیت کریمہ جناب کے سامنے تلاوت کی. دعا کرو رب لم یزل منو حق دین منو تو انوسوں سنا کے اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی سارے لڑ کے دعا کریے
اس مائی صاحبہ دے جسالے ثواب دے بزم میں تسیس آلے حاضر ہوں اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے دنیا میں رہ کے جڑے اچھے اعمال کیتے ہیں اللہ انہاں بہتر اجر عطا فرمائے اور ساری ساری دعاواں مائی صاحبہ دے حق وچ اللہ قبول و منظور فرمائے 27 پارے میں جو میں آیت پڑھی یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے فرمایا قیامت کا دن ہوگے گا حشر کا میدان لگا ہوگے گا نفسہ نفسی دا عالم ہوگے گا ماں بیٹے کا خیال نہیں کر رہی بھائی بھائی کا خیال نہیں کر رہا ہر کسی وقت نے اپنے کئی ہو گئے مگر اس وقت کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہ کے چہرے نور محمدی نال چمکدے نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں ذرا محبت نہ بولو نا سبحان اللہ حضرات علماء جانتے ہیں اس بات میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس مخلوق کے وچوں اللہ تعالیٰ نے جنانوں تے انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیا اور پھر قیامت آگے ہونے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہ جن انسان پتھر اے جہنم کا ایندھن بھی بنن گے اس ساری چیزاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور نال اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دے غلاماں سرکار دے امتیاں یہ دس دیتا کہ پریشان نہ ہو گیا جائے نسبت تو ابھی پکی ہے میرے محبوب کی غلامی والا پٹا گل میں باندھ لیا جائے تے دیہڑا قیامت ہوے گا جدے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوے گی وہ چہرے تے نور محمدی لاٹا مارنا جس بھائی سے کہتے ہیں سارے ثواب کی بزم میں تسی بیٹھے ہیں انہوں نے دین نال بھی پیار کیتا ہے دین والیاں نال بھی پیار کیتا ہے اور بالخصوص چورا شریف کے شہنشاہ دی نوکری کرنا اپنے واسطے تھا یہ پورا علاقہ پورا ٹرینڈ قیامت والے دن میں سمجھنا وہاں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ میں جائے گا نہ جاتا حضرت قبلہ پیر ارشاد بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھاتے بھی سرکار دی بارگاہ میں غور کرنا اس بات پہ قیامت آ دن ہے حشر کا میدان لگا ہے ہر ایک اپنے اپنے اعمال نامے چکے ہیں مگر وہ لوگ جنہاں دے چہرے تے چمک ہے نور پہ لاٹا ماردا ہے انہاں وچ مومن مرد بھی ہون گے تے مومن عورتاں بھی ہون اللہ فرمائے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا حشر کا میدان لگائے گا نبی کریم کے غلام نظر آئے ہوں گے مومن مرد تے مومن عورتاں انہاں دے چہرے نور نال چمکدے نظر آنے گے نور نال چمکدے چہرے نظر آن گے اگے بھی نور ہوگے گا سجے بھی نور ہوگے گا پیچھے اگے بھی نور سجے بھی نور یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم اگے بھی نور ہے سجے بھی نور ہے پیچھے نہیں کیوں
ہے فرمایا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اُنہی وجہ ہے کہ نبی دا جنہ غلام ہوئے گا دل میں عشق مصطفیٰ دی بہار ہوئے گی انہوں اگے بھی نور آئے گا سچے بھی نور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ آبشار علم و حکمت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت محبوب العلماء والمشائخ صاحبزادہ والا مرتبت حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر صاحب نقشبندی مقدام اللہ و بطول حیاتہ زیب و زینت درگاہ مقدسہ باغلی شریف آپ تشریف فرما ہوئے انشاءاللہ اسی سارے لڑکے حضرت کا بہت قیمتی کتاب سنا دیں میں جنہی بات عرض کر رہے ہیں بس میں 5-7-10 منٹ اندر ختم کر کے تھے میں اجازت چاہوں اور صاحبزادہ صاحب کا خطابوں میں کہا اگے بھی نور ہوئے گا سجے بھی نور ہوئے گا پیچھے نور نہیں علماء جان دے یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم ایک کون لوگ نے ایک وہ لوگ نے جنہیں ساری زندگی مصطفیٰ نے بھی پیار کیتا ہے مصطفیٰ دی آل نے بھی پیار کیتا ہے سرکار نے اصحاب نے بھی پیار کیتا ہے انہوں نے چہرے ہیں نور محمدی دیا لاٹا ہوئے اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا انہوں نے خوشخبریاں دیتیاں جا رہی ہیں اور وہی کامیاب ہوں گے ایک ٹولہ نال اور بھی ہوتا ہے انہوں نے چہرے مرجھائے ہوئے چہرے تے چمک نہیں ہوئے دی وہ نالا نے وقت دے بڑی کالے آج چہرے تو آنے بھی چمک دے نور تو آنے کون بھی گئے نور لے آنا کتوں جائے نور لے کے کتوں آئے ہو کیلی جگہ کتوں نور لے آنا جائے قرآن بولے آئے ایک گروہ کینا ہوئے گا یہ مومنہ دا گروہ نہیں ہوئے گا یہ منافقہ دا گروہ ہوئے گا پہلی آئے مومن مرد تے مومن عورتاں جنہیں مومن ہونے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوئے گی انہوں دا چہرہ قیامت والے دن نور دی طرح چمکے گا جن میں سمجھ آئی جو بولے سبحان آج میں شیر نہیں پڑھنے میرے گھر بھی حالت مجھے دیکھ رہے ہو نا میں شیر نہیں پڑھنے میں انجی گلہ کر رہا حالات دیکھو جنہیں اس کھاتے میں اور جنہیں اس گروہ میں آنا چاہنا دے رب نے دو میں چیزیں دو آنے سامنے سے فرمایا جنہ مومن مرد دے مومن عورتاں ہون کی نا انہوں نے چہرے نور نہ چمکن دے انہوں نے بشارتہ بھی ملن کی نا انہوں نے عزتہ دے تاج بھی ملن کی اگلا جنہ نالے اور گروہ ہوئے گا نا جنہ ساری زندگی سرکار کا پیار نہیں کیتا جنہ عیب تلاش کیتے جنہ نہ جانے کس طرح دے معاملات اللہ کی جنہ رب کا قرآن ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات اس دن منافق مرد منافق عورتاں جس وقت کو بیچن دینا حالات پر عجیب ہوں گے مومنہ دے چہرے چمک رہنے تو منافقہ دے چہرے مرجھائے وہ پوچھن گے اے نور کے کون لے آ رہے ہیں ایمان والے کو کہہ رہے لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا
بسم نورکم بھیا چمکدے چہرے والے ہو یہ نور کتوں لے آتا ہے حشر کا میدان لگا ہوئے گا قیامت کا دن ہوئے گا حضرت داتا صاحب کا چہرہ چمک رہا ہوئے گا باب فرید کے چہرے تے چمک آ رہی ہوئے چورا شریف کے شہنشاہ کا چہرہ چمکدا نظر آ رہا ہوئے گا حضرت امیر المجاہدین کے چہرے میں جو نور کی لاٹا پہ نظر آ رہا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک وجہ کی ہے انہاں چہرے میں جو نور کیوں نکلے گا انہاں چہرے میں جو نور تا نکلے گا انہاں دے دل وچ بھی مصطفیٰ دا پیار ہے انہاں دی زبان تے بھی مصطفیٰ دی محبت دے ترانے اور پھر لوگ کی کریں گے جنہاں نو نور نہیں ملیا وہ کہیں گے جناب کو تھوڑا جے سازو میں دیتے ہو نقتبس میں نوری کو اے جنہ چکدے چہرے والے ہو ایک کوئی سازو میں دیتے ہو تھوڑا جا سازو میں سے کوئی جو مل جائے نقتبس میں نوری کو جب ہم ایک گل ہو گیا کہ نا سرکار دے غلامہ نے پیچھا پیچھے رخ اپنا کریں گے نا پچھلے مکرر کے سانوں کچھ دے ہو یہ نور کتوں نے آتا ہے فرمایا قیل ارجعو وراءکم فالتمسوا نورا فرمایا یہ کرو یہ تو اسی لے کے آئیاں وہ تھے تسی بھی جاؤ یہ تو اسی لے کے آئیاں نا وہ تھے تسی بھی جاؤ جا کے تو ہموں میں اوپن ملے گا کیوں جس وقت وہ واپس کر کے نا قرآن دستا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ اللہ کا قرآن آتا ہے حالات کی ہوں گے وہ پیچھے جان گے انہاں کے درمیان دے وچ دیوار بن جائے گی دیوار بن جائے گی فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ قرآن دس ہے یہ میں اپنے کولو گل نہیں کر رہا کوئی شعر نہیں سنا رہا رب کا قرآن ہے فرمان باقی وہ ہوتی ہے رحمہ کہ جنہ وہ دا اے جنہ جنت والا پاسا ہو گیا وہ در تے نور دیاں لاٹا میں ہون دیاں تے رب دیاں رحمت میں برس رہے جانا باقی وہ ہوتی ہے رحمہ وظاہر ہوں من قبلہ العذاب یہ جنہ سامنے والا پاسا ہو گیا جدر ہو گیا وہ واپس آن گئے تے ادھر کی عذاب ہون کی بنے گا اور پتہ کیا کرتے وہ آکر دو ایسے بھی دے پڑھے نہ رہتے سن پنڈ ایک شہر ایک محلہ ایک بسیج ایک جیدے میں نمازہ پڑھتے سن شہر ایک کسی جیدے میں کسی سارے کٹھے رہتے سن مگر آج حالات کی نے تو آنا چہرہ چمکرہ پہ ساڑھے چہرے تے نور کی بنے آنے یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ایک دوجے رو آوازاں دیں گے اسی بھی تواڈے نال رہندے ساں اسی بھی تواڈے محلے وچ رہندے ساں پنڈ وچ رہندے ساں کوئی گلی وچ رہندے ساں پر تانوں نور کیوں ملیا سانوں نہیں ملیا تے سرکار دے غلام کہن کہ اسی تانوں اودوں آندے ساں کہ منو مصطفیٰ آقا دی فضیلت مان جاؤ تے پھر مزہ آئے گا تاجدار بریلی امام العاشقین سید العالمین سلطان الحقیقت اسام الہند امام شاہ احمد رضا محدث بریلی کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے اور پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت والے دن بنے ہوں پھر کی مانو ہے استاد ساری زندگی فرمانے سکنا آج بندے نے پتر مان کے آ جاؤ آج آ جاؤ آنکھ بند ہونے دے رہے پتے لگ جانے سمجھ نہیں کل
سارے کو جانا مائی صاحبہ دنیا کو چلے گئے زندگی بھر اچھے عمل کیے دین نال پیار کیتا دین والے نال پیار کیتا میں بھی پتہ ہے اسی طالب علم علامہ صاحب دے نال آنا مائی صاحبہ بڑی محبت دے نال ملنا بڑی چاہت دے نال ملنا بالکل ادھے چند مہینے پہلے میں آیا تو میں نے بلا کے بڑی محبت دے نال ملنا یہ دین نال بھی انہوں دا پیار سی تے دین والے نال بھی انہوں دا پیار سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا کو چلا جائے وہ دن اچھائی بیان کرے اچھائی بیان کرے کیوں فرمایا کہ جب تسی دنیا میں رہ کے اللہ کی مخلوق دی اچھائی بیان کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرشتیاں کی جماعت میں خوش ہو کے مرن والے نے گناہ مت معافی دی قلم پھیر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن نا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو حالات بڑے عجیب ہوتے ہیں قبرستان کے مردے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں یا اللہ کاش کبھی یہ قبر ساڑھے نال بن جائے کاش کبھی یہ قبر ساڑھے نال بن جائے چوتھی وجہ کی ہے کیوں فرمایا جب ایک نیک بندے کی قبرستان جو بن جائے اس نیک بندے کی برکت دے نال اللہ تعالیٰ قرب و جوار والی 40 قبروں کو اللہ جہنم دا عذاب اس نیک بندے کی قبر بنن دی وجہ تو دور کر اتنا بڑا اعزاز ہے مخلوق دے بھی اللہ کی ہندو نو اعزاز نہیں سکھ نو نہیں عیسائی نو نہیں رام رام کرنے والے نو یہ عزت نہیں مگر یہ اعزاز ملتا ہے کہ انہوں ملتا ہے جن کی نسبت مصطفیٰ جنہیں کلمہ نبی کریم علیہ السلام دا پڑھیا ہے تو جنہا سرکار دا کلمہ پڑھ لگے تو دنیا میں بھی عزت پا کر دے آخرت ہے مخلوق کے ساتھ ہی اللہ دیا مرنا نہ جنہا عمدہ ہے انہیں مرنا بھی ہے رہنا بھی ہے جانا بھی ہے سارے معاملات ہیں مگر ہندو مر جائے انہوں کوئی ثواب نہیں سکھ مر جائے انہوں کوئی ثواب نہیں عیسائی مر جائے انہوں کوئی عیسائی ثواب نہیں مومن مر جائے مرن تو پہلے اپنے واسطے اتنا کچھ جمع کر جاتا ہے کہ پچھلے نام بھی کرن تے کوئی ڈر نہیں تے جے کچھ نہ کیتا ہو گئے تے پچھلے صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے بس دعا کرن دی دے دے اللہ وعدہ اللہ شریف فرماتا ہے رحمت حق بہانہ بھی دو جد رب دی رحمت بہانہ تلاش کر دی آدھے ہے کو منگن والا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان عطا کرتا ہے تو اسی سارے لڑکے جنہیں آئے بیٹھے ہیں پیر صاحب قبلہ تشریف فرمانا آپ کا ایک ایک جملہ اہل سنت و جماعت دے عقیدے دا ترجمان ہے سانو اس بات کی خوشی انہاں دی زبان تو نکلنے والا جملہ نہ رافضیت دی طرف جائے گا نہ خارجیت دی طرف جائے گا الحمدللہ اہل سنت و جماعت دے عقیدے دا ترجمان ہو گیا اللہ انہاں دا سایہ اہل سنت قائم و دائم فرمائے وقت انہاں دی تقریر ہو گیا میں ظاہر ہے ہمیں لینا ہوا تقریر سناتا ہی لینا ہوا کچھ دنوں تو طبیعت کا موسم کی چیزیں کی وجہ تو معاملہ بھی تو میں ایسے بھی میں نے پتہ چلیا داتا صاحب کے عرص کی تقریبات میں کافی سارے معاملات تھکاوٹ سے میں حاضر ہو جاما اللہ تعالیٰ بھائی محمد سجاد صاحب اجاز صاحب علامہ صاحب اور دیگر خاندان کے جتنے افراد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مائی صاحبہ دی درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توسل و تصدق دینا مائی صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبرا دا حقدار بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھی خطیب پاکستان فضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا حافظ نواز بشکالی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے میں التماس کرتا ہوں آپ تھوڑے تھوڑے احباب آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے احباب کو بیٹھنے میں آسانی ہو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں اب میں اپنا تحیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت داعی فکر قرآن حامل سنت ماہی بدعت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ غلام رشید غنی صاحب کو آپ اپنے واعظ حسنات سے ہماری گروپ اور صاحب کو معطر کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود شریف گناہوں کو مٹا دیتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ایوب صدیقی صاحب زیدہ شرفہ خطیب پاکستان، عالمی مبلغ اسلام، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد نواز بشیر جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، آج کی یہ محفل پاک ملک سجاد احمد صاحب، ملک اعجاز احمد صاحب کی والدہ مرحومہ اور مخلصی فی اللہ فاضل الرحمان وفیال سنت حضرت علامہ مولانا محمد ندیم نقشبندی صاحب کی خوشدامد صاحبہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے. مائی صاحبہ مرحومہ کو بخشش اور مغفرت کاملہ عطا فرمائے. جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے، دل جدائی کا دکھ محسوس کرتا ہے. اس وقت جب میت گھر میں پڑی ہوئی ہو اور دل بسیج رہا ہو، دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اے کاش مرنے والا مجھے بتاتا اس وقت اسے کس چیز کی ضرورت ہے، میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں اس کے کس کام آ سکتا ہوں. اے کاش میرا یہ عزیز، میرا یہ بھائی، میرا یہ والد یا میری یہ والدہ جو دنیا سے پردہ کر گئے، یہ بتاتے کہ اس وقت انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، میں ان کے کس کام آ سکتا ہوں. لیکن میت بول نہیں رہی، آنکھیں بند ہیں، ہونٹ بند ہیں. روح اگر کوئی صدا دیتی بھی ہے تو ہمارے پاس کان نہیں کہ ہم سن سکیں، آنکھیں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں. سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں تم تو نہیں دیکھ رہے کہ مرنے والا تم سے کیا مانگ رہا ہے، پر میں تو دیکھ رہا ہوں.
تم نہیں سن رہے کہ مرنے والے کی روح تم سے کیا مانگ رہی ہے، پر میں تو سن رہا ہوں۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میت اس طرح ہے جس طرح کسی کو گہرے پانی میں پھینک دیا جائے اور وہ تیرنا نہیں جانتا۔ جو آدمی تیرنا نہیں جانتا اسے گہرے پانی میں پھینک دے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ کنارے پہ کھڑے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ جلدی مجھے بچا لو ورنہ میں ڈوبنے لگا۔ فرمایا یہی حال میت کا ہے۔ روح جب بدن سے نکل کے عالم برزخ میں جاتی ہے، اس جہان کے تقاضوں کو دیکھتی ہے تو روح اپنے لواحقین پسماندگان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، دعا کا انتظار کرتی ہے۔ شعب الایمان میں ہے کہ اگر اس وقت پسماندگان دعا کرتے ہیں تو روح کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو دنیا و ما فیہا کے تمام خزانے مل جائیں تو اس کا دل اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا میت کو اس دعائے مغفرت سے خوشی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو دنیا و ما فیہا کے تمام خزانے مل جائیں اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ خوشی اس روح کو ہوتی ہے جس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ اور اگر دعائے مغفرت نہ کی جائے، دفنا کے بھول جائیں، کبھی دعائی نہیں مانگی۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں، یحزن جیرانہ، وہ لوگ اپنی قبروں میں غمگین ہوتے ہیں جن کے لواحقین انہیں بھول گئے اور کبھی ان کے لیے دعا نہیں مانگی۔ اب ان دونوں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں اس سے مرحومین کی ارواح خوش ہوتی ہے، اور اگر ہم بھول جائیں، کبھی ہاتھ اٹھا کے اپنے آباء و اجداد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال نہ کریں تو اس سے آباء و اجداد کی ارواح غمگین ہوتی ہیں کہ ہماری اولاد نے ہمارا حق نہیں ادا کیا، ہماری اولاد دنیا میں مشغول ہو گئی اور ہمیں بھول گئی۔ آج ہم سب یہاں ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جب ایصال ثواب کیا جائے گا، دعائے مغفرت کی جائے گی، تو صرف علامہ ندیم صاحب کی خوش دامن صاحبہ مرحومہ کوئی نہیں بلکہ جمیع امت مسلمہ کو ایصال ثواب کیا جائے گا۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام سب کو ایصال ثواب کیا جائے گا۔ تو جب آپ اس محفل سے اٹھ کے واپس گھروں کی طرف جائیں گے تو ساری ہستیاں آپ پر خوش ہوں کہ آپ نے انہیں ثواب کے تحفے بھیجے ہیں۔ عام طور پر جب ہم ان محفلوں میں آتے ہیں تو ہماری ساری توجہ مرحومین کی طرف ہوتی ہے کہ میری اس دعا سے صرف مرحومین کو فائدہ ہوگا، جبکہ قرآن بتاتا ہے اس دعا سے دعا کرنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے، الذین سبقونا بالایمان۔ تو دعا میں پہلے اپنے لیے بخشش کا ذکر ہے، ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخش دے۔ عین ممکن ہے کہ آج اس محفل میں شامل ہونا خود میرے لیے قبر میں بخشش کا باعث بن جائے۔ یہ عین ممکن ہے کہ آج اس محفل میں مانگی گئی دعا خود ہمارے لیے قیامت کے دن بخشش کا باعث بن جائے۔ تو خود بھی طالب مغفرت بن کے بیٹھے۔ اس ختم شریف اور اس دعا کا فائدہ صرف مرحومین کو نہیں ہوگا بلکہ جو ختم شریف میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جھولیاں بخشش کے پھولوں سے بھر کے جاتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے، الہی انہیں بخش دے۔ ابھی آپ نے بڑا خوبصورت ایمان افروز خطاب سنا ہے، قرآن و حدیث سے مسجع خطاب آپ نے سنا ہے۔ قیامت کے دن روشن چہرے والوں کا ذکر آپ سن رہے تھے۔
یہ ساری عظمتیں انہیں اس وجہ سے حاصل ہوں گی کہ وہ دنیا سے ایمان لے کے گئے. تو ایمان پہ خاتمہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ایمان پہ خاتمہ، بندہ گناہگار ہے لیکن دنیا سے ایمان لے کے گیا ہے، ایمان اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے گا، ایمان اسے جنت میں لے جائے گا. اور اگر کسی کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے، وہ ایمان سے محروم دنیا سے گیا ہے، تو پھر ایسی مصیبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر ہمیشہ کا عذاب ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ ہمیں ایمان پر خاتمے کی فکر کرنا چاہیے. جس خزانے کو ڈاکوؤں سے بچانے کی فکر نہ ہو، بندہ بے پرواہ ہو، تو وہ دولت ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور خزانہ ضائع ہو جاتا ہے. جس دولت کو بچانے کی انسان فکر کرتا ہے، اسے سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے، اسے وہ بچا لیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان پر خاتمے کی فکر کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو رہزنوں سے اور ڈاکوؤں سے بچا سکیں. بعض اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے. بعض اعمال ایسے ہیں جن کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، ایمان نصیب ہو جاتا ہے. جس شخص نے اپنے والدین کی خدمت کی، والدین سے دعائیں لیں، موت کے وقت اس خدمت کی وجہ سے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے. جس نے والدین کو اذیت دی، یعنی جسمانی طور پہ اذیت دی، مارا، یا والدین پہ لعنت بھیجی، اگر اس نے مرنے سے پہلے والدین کو راضی نہیں کیا، ان سے معافی نہیں مانگی، تو اندیشہ ہے کہ مرتے دم ایمان ضائع ہو جائے. والدین کو صرف دنیاوی رشتے کے حوالے سے ہی نہ دیکھیں، والدین کے ساتھ ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ فرمایا ہما جنتوں کا والناروں کا، وہ تیری جنت بھی ہے، تیرا دوزخ. یعنی اگر والدین کے حقوق ادا کرو گے، یہ حق ادا کرنا، خدمت کرنا، حسن سلوک کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا. اور اگر والدین کی حق تلفی کرو گے، اذیت دو گے یا انہیں گالی دو گے، یہ نافرمانی کرنا دوزخ میں لے جائے گا. والدین کے ساتھ ہماری دنیا ہی نہیں جڑی ہوئی، صرف دنیاوی معاملات ہی نہیں، بلکہ والدین کے ساتھ ہماری آخرت بھی جڑی ہوئی. والدین کی خدمت کی برکت سے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے. اللہ کریم نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکرانہ کرو اور اپنے والدین کا شکرانہ. اللہ نے اپنے شکرانے کے ساتھ والدین کا شکرانہ کرنے کا حکم دیا. اپنے شکرانے کے ساتھ متصلاً جو حکم دیا ہے وہ یہ حکم دیا ہے کہ میرے شکرانے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا. اللہ کو شرک پسند نہیں. قیامت کے دن اور گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک کی معافی نہیں ہوگی. بعض لوگ اپنے خیال سے ہی کئی ایسے معاملات پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں جہاں شرک کا فتویٰ نہیں لگتا. وہ چیزیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جب ان میں کسی کو شامل کریں گے تو پھر شرک ہوگا. اور وہ چیزیں جن میں اللہ نے مخلوقات کو بھی عزتیں بخشی ہیں، مخلوقات کی ان عزتوں کا اعتراف کرنے سے شرک نہیں ہوتا. یہاں اللہ نے اپنے شکرانے کے ساتھ والدین کا شکرانہ کرنے کا حکم دیا. تو بعض لوگوں کا جو انداز فکر ہے اس حوالے سے تو یہاں شرک کا فتویٰ لگنا چاہیے، پر یہ قرآن ہے، کس کی جرت ہے یہاں شرک کا فتویٰ لگائے. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ.
جب تک تم لوگوں کا شکریہ نہ ادا کرو اللہ کا شکرانہ بھی ادا نہیں ہو۔ اگر کوئی والدین کی ناقدری کر کے، والدین کی حق تلفی کر کے اللہ کا شکرانہ ادا کر رہا ہو، رب کی بارگاہ میں وہ شکرانہ قبول نہیں ہو۔ پہلے والدین کا شکرانہ کرو پھر رب کا شکرانہ قبول ہو۔ یہ والدین کے شکرانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شکرانے کے ساتھ کیوں ذکر کیا ہے؟ والدین خود بھی نعمت ہیں اور کئی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ والدین کی وجہ سے کئی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ والدین خود بھی نعمت ہے کہ محبت کرتے ہیں، اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خود بھی نعمت ہے اور کئی نعمتیں حاصل کرنے کا سبب ہیں، ذریعہ ہے۔ یوں تو ماں اور باپ دونوں ہی شان رکھتے ہیں، پر حقوق کے حوالے سے شریعت نے ماں کی شان زیادہ بیان کی۔ عظمت اور رتبہ باپ کا زیادہ ہے، لیکن 3 دفعہ حضور نے مسلسل ذکر کیا کہ تمہارے اوپر تمہاری ماں کا حق ہے، تمہاری ماں کا حق ہے، تمہاری ماں کا حق ہے۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ 9 مہینے تک جس کا پیٹ میرے جسم کے لیے غلاف تھا، 2 سال تک جس کی گود میرا گھر تھا، جس کی چھاتی سے رب نے غذا عطا کی، جس کے چہرے کی زیارت حج مبرور ہے اور جس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھ دی ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 9 مہینے تک جس کا پیٹ میرے وجود کے لیے غلاف تھا، پھر 2 سال تک جس کی گود میرا گھر تھا، جس کی چھاتی سے رب نے غذا عطا کی، جس کے چہرے کی زیارت حج مقبول ہے اور جس کے قدموں میں رب نے جنت رکھ دی ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ماں کو خاص اہمیت دی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، حارثہ زمین پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اہل جنت اس کی تلاوت کو سننا پسند کرتے ہیں۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک ہے، اہل جنت حارثہ کی تلاوت کو پسند کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ کانا ابر الناس بامہ، فرمایا حارثہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے ماں کی خدمت کر کے جو عبادات کرو گے رب وہ عبادت قبول فرما گے۔ والدہ کی خدمت دوسری عبادات کی قبولیت کا ذریعہ بن گئی۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں انسان یاد کرتا ہے اس وقت کو، لیکن پھر وقت لوٹ کے نہیں آتا، پھر دوبارہ یہ موقع نہیں ملتا۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ والدین کی خدمت کر لیں، ورنہ میرے آقا کریم نے وعید سنائی ہے، راغم انف، اس کا ناک خاک آلود ہو۔ جس کے والدین بوڑھے ہوئے، اس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کی۔ جہاں ایک طرف احادیث میں فضائل ہیں، وہاں وعید بھی ہے کہ اس کا ناک خاک آلود ہو جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کی۔ موقع ملا ہوا تھا جنت حاصل کرنے کا اور اس نے وہ موقع ضائع کر دیا۔ دوبارہ عرض کروں گا، والدین کو صرف دنیا داری کی نظر سے نہ دیکھیں، والدین کو دین کی نظر سے دیکھیں، والدین کو آخرت کی نظر سے دیکھیں، والدین کو قرآن اور حدیث کی نظر سے دیکھیں، تو ہمارے گھر امن و سکون کے گہوارے بن جائیں۔ جب ہم نے والدین کو محض دنیا داری کی نظر سے دیکھا تو پھر ہمارے گھروں میں ایسے مسائل کھڑے ہو گئے، بد امنی اور بے سکونی کے مسائل کھڑے ہو گئے۔ والدین کے لیے اولاد جتنی بھی خدمت کرے، اولاد والدین کی احسانات کا حق نہیں ادا کر سکتی۔
قرآن پاک میں ہم جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی۔ والدین نے ہمارے اوپر جو نیکیاں کی ہیں، جو احسانات کیے ہیں، کیا ہم ان کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اس قدر والدین نے احسانات کیے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے تشریح کے ساتھ گفتگو کرتا، مختصر کر رہا ہوں کہ دعا کا وقت بھی قریب ہے۔ والدین کی خدمت کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے صرف یہ حکم نہیں دیا کہ جب تک والدین زندہ ہوں ان کی خدمت کی جائے، بلکہ والدین دنیا سے چلے گئے پھر بھی ان کے حقوق اولاد پر قائم ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بعد از وصال والدین کے 12 حقوق فتاوی رضیہ میں بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہے، والدین کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا، والدین کی نماز جنازہ و تدفین کا اہتمام کرنا، والدین کی قبروں کی زیارت کرنا، والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا اور دعائے مغفرت کرنا، ان کے قرض ادا کرنا۔ 12 حقوق اعلیٰ حضرت نے بیان کی۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ آج ہم سب اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا سے پہلے ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی نفلی نیکیاں اس دعا سے پہلے کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ان نیکیوں کا ثواب مرحومین کو عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان نفلی نیکیوں کا ثواب ان مرحومین کو عطا کرتا ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی جو چند مقدس کلمات تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ کریم نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ہم نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، ہم نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں وافر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے، اکثر مفسرین نے اسے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سفر کی 27 تاریخ ہے، کل جو دن آ رہا ہے 28 تاریخ، امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شہباز لامکانی واقف اسرار حقانی محسن ملت اسلامیہ، آپ کا عرس مبارک ہے، کل آپ کا یوم وصال ہے۔ مکتوبات شریفہ میں آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھے اللہ اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ اگر حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب کرو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قوت گویائی رکھنے والا اس سے خوبصورت جملہ بول ہی نہیں سکتا۔ سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں جتنی گفتگو کرتے ہیں، جتنے جملے بولتے ہیں، جتنی باتیں کرتے ہیں، اس سے سونی بات کر سکتے ہیں؟ ذرا کوئی کلمہ طیبہ سے سونا جملہ تو بول کے دکھائے اور پھر کہے کہ یہ جو جملہ میں نے بولا ہے یہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سب سے خوبصورت جملہ جو انسان اپنی زندگی میں بولتا ہے وہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قوت گویائی رکھنے والا اس سے خوبصورت کلمہ بول ہی نہیں سکتا۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کو جو کلمات محبوب ترین ہیں ان میں ایک کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔
یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلمات میں سے. مسلم شریف کے حدیث پاک میں دیگر جو کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہ 4 کلمات اس روایت میں، ان میں سے ایک کلمہ یہ ہے. قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں جن میں اس کلمے کی شان بیان کی گئی ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. حشر کے دن جب مال کی کثرت فائدہ نہیں دے گی، بیٹوں کی کثرت فائدہ نہیں دے گی، اس دن وہ آدمی بخشا جائے گا جو دنیا سے ستھرا دل لے کے آیا، قلب سلیم لے کے آیا، سمرا ہوا دل لے کے آیا. راس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قلب سلیم والا وہ ہے جو دنیا سے یہ کلمہ پڑھ کے آیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس کے دل پہ یہ کلمہ نقش ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے، وہ قلب سلیم والا. بڑی مشہور آیت ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ مقام نور پہ فائز کر دیتا ہے. فہو علی نور من ربہ، وہ مقام نور پہ فائز ہیں. پر کون فائز ہیں؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اب للاسلام کی تفسیر کیا ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا للاسلام سے مراد یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گویا اللہ جس پر راضی ہوتا ہے، جس کا سینہ کھولنا چاہتا ہے، جس کے سینے کو نور سے بھرنا چاہتا ہے، اللہ اسے یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یہ عروہ وثقیٰ کیا ہے؟ عروہ وثقیٰ یہی کلمہ طیبہ ہے. یہ کلمہ طیبہ وہ عروہ وثقیٰ ہے، وہ مضبوط کڑا ہے، وہ مضبوط رسہ ہے کہ جس نے یہ پکڑ لیا اس کی نجات یقینی ہے. قرآن پاک میں کتنی آیات ایسی ہیں جن میں اس کلمہ طیبہ کی شان بیان کی گئی ہے. کائنات کے سارے خزانے ایک طرف ہوں، ترازو کے ایک پلڑے میں کائنات کے سارے خزانے ہوں، دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ طیبہ ہو، وہ پلڑا وزنی ہے جس میں یہ کلمہ طیبہ ہو. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں یہ بات نقل فرمائی ہے. عظیم صوفی حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک حدیث صحیح پہنچی ہے جس شخص نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اس کی بخشش یقینی، اور جس نے 70,000 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ کے کسی مرحوم کے لیے دعا مانگی اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے. مرقات شرح مشکات میں حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں حضرت محی الدین ابن عربی کا ایک شاگرد تھا جو صاحب کشف تھا، صاحب نظر تھا. بعض خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کشف قبور عطا فرما دیتا ہے. یہ جو فاہو علی نور من ربہ والی آیت میں بھی پڑھ رہا تھا، اس کی تفسیر میں بھی مفسرین نے علامہ محمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے یرون الحق بنورہ و یرون من العرش الی ذات الثری. کچھ لوگوں کے دلوں کو اللہ ایسا نور عطا کر دیتا ہے، دل کو ایسی نظر عطا کر دیتا ہے کہ وہ قبروں کے حالات بھی دیکھ لیتے ہیں. بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو بڑی مشہور حدیث ہے، میرے آقا سواری پہ بیٹھے تھے، سواری اچھلی، میرے آقا کریم نے فرمایا جانتے ہو یہ سواری کیوں بدک رہی ہے؟ میری سواری نے ان 2 قبروں کے اندر عذاب دیکھا ہے. کس نے عذاب دیکھا ہے؟ سواری نے. مولوی اشرف علی تھانوی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے سواری نے نمازیں نہیں پڑھی، چلے نہیں کیے، ریاضتیں نہیں کی، اس سواری کو کشف قبور کیسے ہو گئے؟ صرف ایک نسبت ہے کہ اس کی پشت پہ اللہ کا رسول بیٹھا. خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ہے
کہ رسول سواری کی پشت پہ ہو، سواری قبروں کا عذاب دیکھ لیتی ہے، تو جس مومن کے دل کے تخت پہ رسول بیٹھے ہوئے اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شاگرد تھا، آپ کی محفل میں بیٹھا ہے، پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ اس نے عرض کیا حضور میری والدہ فوت ہو چکی ہے اور میں نے عالم کشف میں دیکھا ہے کہ ماں کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، ماں کی قبر دوزخ کا گڑھا بن گئی ہے، اس لیے میں پریشان۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں نے اس اپنے شاگرد کو بتایا نہیں، میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، میں نے دل ہی دل میں ایصال ثواب کر دیا کہ یا اللہ یہ جو 70,000 کلمہ طیبہ میں نے پڑھا ہوا ہے 70,000 مرتبہ، اس کا ثواب میرے شاگرد کی والدہ کو عطا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے دیکھا اس شاگرد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ کہنے لگا حضور اب میں دیکھ رہا ہوں والدہ کی قبر پہ رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، قبر جنت کا باغ بن گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کے صحیح ہونے کا مجھے پہلے ہی علم تھا، اس طالب علم کے کشف کے صحیح ہونے کا بھی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو دیکھتا ہے ٹھیک ہی دیکھتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور آج جو نفلی نیکیاں کی گئیں اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ مرحومین کی قبروں پہ رحمتوں کا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا بتا دو بار پڑھ کے قبلہ کی حساب کی مدد کریں. بڑی خوش نصیب خاتون تھے. علماء کثیر تعداد میں خدمت میں شامل ہوئے ہیں اور کثیر تعداد میں مختلف مدارس سے خدمات شریفہ پڑھا کے ملک لیے گئے ہیں. حضرت قبلہ خطیب پاکستان آپ بھی 12 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب آپ نے ملک کیا ہے. حضرت قبلہ استاذ العلماء آپ نے 35 مرتبہ اور 7 لاکھ مرتبہ درود شریف ملک کیا ہے. دعا ہے کہ جو دیگر خدمات کے بعد میں ملک کیے گئے اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے رغبت دلانے کے لیے کہ جب ہم کسی مرحوم یا مرحومہ کے ختم پاک میں شامل ہوں تو کچھ نہ کچھ راستے میں پڑھتے ہوئے آئیں. یہ مرحوم کے لیے مرحومہ کے لیے تحفہ ہوگا. چاہے آپ اس کو نہ بھی اعلان کریں یا بتائیں لیکن آتے ہوئے پڑھ کے پڑھا کے لائیں تاکہ ہمارے آنے سے مرحومہ کی درجات کو بلندی ملے, فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو خطبات میرے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. الہ العالمین اس محفل پاک میں تلاوت, ثنا خوانی, بیانات, خدمات شریفہ کی تلاوت, جو اعمال حسنہ کیے گئے یہ سب تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیے گئے. الہی ان اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں اپنی رضا عطا فرما. الہی ان تمام اعمال حسنہ کو ہم تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, الہی نے قبول فرما. اپنے فضل و کرم سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما. الہی ان اعمال حسنہ اور خدمات شریفہ کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, خلفائے راشدین, آل اطہار, حضور کے والدین کریمین, ازواج مطہرات, امہات المؤمنین, 3 صاحبزادے, 4 صاحبزادیاں, حضور کے نواسے نواسیاں, بالخصوص حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام صحابہ کرام, صحابیات, تمام شہدائے اسلام کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں, قبول فرما. تمام سلاسل عالیہ کے مشائخ, بزرگان دین کو اصال ثواب کرتے ہیں, قبول فرما. قدوۃ الواصلین, سراج العارفین, سید الاولیاء, تاجدار تصوف و طریقت حضرت بابا جی صاحب خواجہ نور محمد جراحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور آپ کی اولاد امجاد میں جتنے مشائخ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان سب کی خدمتوں میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اس بستی سبو شریف کے قبرستان میں جتنے اہل ایمان دفن ہیں ان سب کو اس محفل پاک کا ثواب عطا فرما. الہی خصوصیت کے ساتھ آج کی اس محفل پاک کا ثواب ملک سجاد احمد صاحب
ولد اعجاز احمد صاحب کی والدہ مرحومہ حضرت علامہ مولانا محمد ندیم صاحب کی خوش دامن صاحبہ مرحومہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما، مرحومہ کو بخشش اور مغفرت کاملہ عطا فرما، قبر روشن فرما، تا حد نظر قبر کو وسعت عطا فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ الہی مرحومہ کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما، مرحومہ کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنا قرب عطا فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں اور راحتیں عطا فرما۔ الہی جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں تمام حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لجمیع امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی حضور کی ساری امت مرحومہ کو بخشش عطا فرما۔ ہمارے اوپر جب یہ وقت آ جائے، روح بدن سے جدا ہونے لگے، آخرت کا سفر شروع ہونے لگے، اس وقت ہماری زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ الہی موت سے پہلے ہمیں بخشش عطا فرما، موت کے وقت ہماری حالت پہ رحم فرما، موت کے بعد عذاب قبر سے نجات عطا فرما، قیامت کے دن بغیر حساب کے بخشش عطا فرما، پل صراط پہ اپنا سہارا عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اللہم استرنا فوق الارض و تحت الارض و یوم العرض الیک، اللہم نجنا من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ۔ الہی ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ہمارے پردے رکھنا۔ الہی دنیا میں بھی پردہ پوشی فرما، قبر و حشر میں بھی ہماری پردہ پوشی فرما۔ ہم گناہگار ہیں، تو رحمان و رحیم ہے، ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ شان غفاری کا معاملہ فرما۔ جتنے احباب دعا میں شامل ہیں الہی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما۔ کوئی ایک شخص بھی اس محفل سے خالی اٹھ کے نہ جائے۔ الہی تمام حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما، کرونا وائرس کے خوف سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں معافی عطا فرما، کریم اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے، ہمارے بگڑے ہوئے معاملات درست فرما دے۔ فتنوں کے اس دور میں ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ ثابت قدمی عطا فرما، اپنے اسلاف کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی اس مسجد کو اور جامعہ نوریہ کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے، خدمت اسلام کا مرکز بنا دے، آنے والی نسلوں کے لیے مینار نور بنا دے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وصلی اللہ تعالی۔ الہی بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حضرت علامہ مولانا محمد ندیم نقشبندی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ اپنا خاص فضل فرمائے، اللہ انہیں شفائے کامل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عطا فرمائے۔ الہی جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں اپنا خاص فضل فرما دے، تو نے کرم کیا، انہیں بڑی تکلیف سے بچا لیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔
جو تکلیف باقی ہے الہی وہ مرض بھی دور فرما، شفائے کامل عطا فرما، دکھا دے کہ جب تو کرم کرتا ہے تو کس طرح بگڑے ہوئے حالات سنور جاتے ہیں۔ تیری قدرت پہ ہمارا ایمان ہے، ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگا سکتا ہے، تو خشکی تری پہ قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ سہی کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ یا مجیب الدعوات والمسترین اغثنا 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 یا غیاث المستغیثین۔ الہی تیری بارگاہ میں فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔